میں 13 سال کی تھی۔ والد کا انتقال ہو گیا۔ امی کے ابو کے غم میں بری حالت تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکیں۔ ان کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ امی کو منہ دھونا، کپڑے تک بدلنا یاد نہ رہتے، کھانے پینے کا ہوش نہ رہتا، اکیلے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک روز بغیر بتائے گھر سے نکل گئیں اور پہاڑی پر چڑھنے لگیں۔ پہاڑی پر پاؤں پھسلا اور کھائی میں جا گری۔ اس وقت ہمارے محلے کی 2 لڑکیاں پانی بھر کر گھر کو لوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے میری ماں کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ اپنے برتن پھینک کر وہ دوڑی ہوئی گھر آئیں اور دادی کو اطلاع دی کہ آپ کی بہو کھائی میں گر گئی ہے۔ چچا اس وقت گھر پر نہ تھے۔ دادی نے قریبی رشتہ داروں کو خبر کی اور وہ میری ماں کو تلاش کرنے کھائی کی طرف نکل گئے۔ دادی میری والدہ کے غم میں بہت پریشان تھیں۔ وہ میری امی سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ان دنوں موبائل عام نہیں تھے اور میرے چچا ہم کو بتا کر بھی نہ جاتے تھے کہ کون سے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کاروباری معاملات گھر میں نہیں بتاتے تھے۔ ہمارا ان سے رابطہ ممکن نہ تھا۔ میں ماں کے سلامت آنے کی دعائیں کر رہی تھی، لیکن ماں کو اتنی گہرائی میں اتر کر نہ تو کوئی نکال سکا اور نہ میں ان کا آخری دیدار کر سکی۔ جب چچا لوٹے، اس واقعے کو ہوئے کچھ روز گزر چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ چچا نے پیسے دے کر کچھ لوگوں کو کھائی میں اتارا، لیکن انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ میری ماں کا وجود سلامت نہ رہا تھا۔ پہاڑی جانوروں نے ان کے جسم کو کھا لیا تھا۔ یہ بات سن کر میں گہرے صدمے میں تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد میں بوڑھی دادی کی گود میں سر رکھ کر روتی رہتی تھی۔ وہ مجھ کو ماں جیسا پیار کرتی تھیں۔ چچا کا بیٹا مجھ پر روب ڈالتا۔ دادی ساتھ کو بھی سمجھاتی کہ مجھ کو بالکل تنگ نہ کرے۔ وہ جب بھی مجھ سے کوئی کام کروانے کی کوشش کرتا، میں تنگ ہو جاتی تھی۔ دادی ساتھ کو بھی سمجھاتی کہ مجھ کو بالکل تنگ نہ کرے۔ وہ جب بھی مجھ سے کام کروانے کی کوشش کرتا، میں تنگ ہو جاتی، جی نہ چاہتا کوئی کام کروں۔ وہ مجھے ستانے لگتا، تب دادی اس کو مارنے کو لکڑی اٹھا لیتی۔ مجھے سعد بالکل پسند نہیں تھا، حالانکہ وہ میرا منگیتر تھا، لیکن اس کو ہر کسی پر حکم چلانے کی عادت تھی۔ دادی نے ہی اس کو پالا تھا۔ سعد کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ دادی سعد پر سختی کرتی، وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ مجھ کو بھی دادی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ باہر جانے سے نہیں روکتی تھی، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں باہر کے مرد نہیں آتے تھے۔ بکریاں چرانا، پانی لانا اور کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ جن پہاڑوں پر ہم لکڑیاں اکٹھی کرتی تھیں وہاں درخت کاٹنا منع تھا۔ جنگل کے گارڈز گھومتے رہتے، لیکن لڑکیاں موقع پا کر گری ہوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بجائے جنگل کی جھاڑیاں توڑ کر گٹھے بنا لیتیں، جبکہ یہاں سختی سے درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کرنا منع تھا۔ البتہ گری ہوئی ٹہنیوں کو اکٹھا کرنے پر گارڈز کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن میری سہیلی مہرو نے کچھ لکڑیاں چن کر گٹھا بنایا اور ایک جگہ رکھ دیا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ عصر کا وقت تھا، وہ سمجھی کہ گارڈ اب نماز کو چلا گیا ہوگا، لیکن ان کا افسر اتفاق سے گشت پر نکلا ہوا تھا۔ جب اس نے اوپر والی پہاڑی سے لڑکی کو جھاڑی کو کاٹتے دیکھا تو جلدی جلدی نیچے اترنے لگا اور اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر مہرو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا چھوڑ کر بھاگی اور جنگل میں ایک جانب سے نکل گئی۔ اب اس کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن میں قریب ہی لکڑیاں چن رہی تھی، بھاگ نہ سکی، کیونکہ میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ میں نے شاخیں نہیں توڑی تھیں۔ میں اپنی چنی ہوئی لکڑیوں کو پھینک کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، ورنہ میری دن بھر کی محنت ضائع ہو جاتی۔ جب میں نے دیکھا کہ افسر تیزی سے میری جانب آ رہا ہے تو میں ڈر گئی۔ سب لڑکیاں سرکاری جنگل کی حدود سے بھاگ کر گھروں کی جانب نکل گئی تھیں، لیکن میں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے بھی بھاگنا بہتر جانا، تبھی میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور میں گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور حواس جاتے رہے۔ اچانک ہی محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ میں نے حواس بحال کر کے دیکھا تو وہ جنگلات کا افسر تھا۔ آفیسر یہاں پر نیا آیا تھا۔ وہ بہت خوبرو اور پرکشش جوان تھا۔ اس کو اس قدر خود سے قریب دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اس نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، تم کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے یقین ہوا افسر کا مجھ کو سزا دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کو اپنا نام بتا دیا۔
کہ میرا نام روزینہ ہے۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں لکڑیاں اٹھا لوں؟ ہاں اٹھا لو، اس نے نرمی سے کہا۔ تب میں نے جلدی سے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں چلنے لگی تو وہ بولا، دیکھو آئندہ شاخوں سے لکڑیاں مت کاٹنا۔ میں نے نہیں کاٹی، وہ دوسری لڑکی تھی۔ ایک قدم ہی چلی تھی کہ اس کی نظر میرے پاؤں پر پڑ گئی۔ پیر سے خون نکل رہا تھا، لیکن اس دم مجھ کو چوٹ یا درد کا احساس نہیں تھا۔ جب اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو خون دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور شدت سے درد کا احساس ہوا۔ میں رونے لگی۔ ذرا ٹھہرو، افسر نے کہا، یہاں بیٹھو، وہ سامنے گاڑی میں سامان ہے، ابھی پٹی اور دوائی لاتا ہوں۔ تم جانا نہیں؟ میں نے کہا، نہیں صاحب، میں جاتی ہوں، دیر ہو جائے گی، میں گھر پر پٹی کر لوں گی۔ تمہارے پٹی کرنے سے زخم ٹھیک نہ ہوگا، اس نے اصرار کیا اور تیزی سے دوائی لینے چلا گیا، جیسے اس کو ڈر ہو کہ میں بھاگ جاؤں گی۔ ایک لمحے کو میں اٹھی کہ بھاگ جاؤں، لیکن پھر مجھے محنت سے اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کا خیال آ گیا۔ افسر ہاتھ میں دوا کا ڈبہ تھامے تیزی سے بھاگتا ہوا مجھ تک آن پہنچا تھا۔ میرا نام سیف ہے، اس نے روئی کو دوائی میں بھگوتے ہوئے بتایا۔ میرا پاؤں اس کے ہاتھ میں تھا اور میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اس کے اجلے اجلے ہاتھ اور میرا مٹی سے اٹا ہوا پاؤں۔ مجھے برا لگ رہا تھا، اپنے پیر دیکھ کر شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے میرے پاؤں پر کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح پٹی کر دی۔ سیف کے ہاتھوں سے پٹی کرواتے ہوئے بہت سکون ملا تھا، ساری تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا، پانی میں پاؤں نہ ڈالنا اور جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے پٹی کرواتی رہنا۔ وہ سامنے میرا گھر ہے، ہر روز شام کو آ کر پٹی کروانا۔ میں نے حامی بھر لی اور زخمی پیروں سے چلتی ہوئی گھر آ گئی۔ میں اتنا درد ہونے کے باوجود خوش تھی اور سب درد بھول کر بات بات پر ہنس رہی تھی۔ میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ میری آنکھوں کے آگے سے پاؤں پر پٹی باندھتے ہوئے سیف ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے سیف پسند آ گئے تھے۔ وہ ایک حسین آفیسر تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے بہت محبت سے بات کی تھی۔ پاؤں کی دکھن میں بھی ایک مزہ تھا۔ شام ہوئی تو دل سیف کے بنگلے کی طرف کھنچنے لگا، حالانکہ خود کو سمجھاتی رہی کہ ان کے بنگلے کی طرف نہیں جانا۔ سوچتی، ہم غریبوں کو زخم تو لگتے ہی رہتے ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم تو ایسے زخموں کے عادی ہوتے ہیں۔ اگلے دن عصر کے وقت میں خود کو نہ روک سکی اور دادی سے مہرو کے گھر کا کہہ کر نکل پڑی۔ جب وہاں پہنچی تو سیف میرے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ وہاں 2 کرسیاں اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی گول میز رکھی تھی جس پر دوائیوں کا باکس رکھا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں اور ابھی پٹی کر دیتا ہوں۔ وہ ملازم سے چائے بنانے کا کہہ کر آ گئے، دوا لگا کر نئی پٹی کر دی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے کہا، ابھی ذرا دیر بیٹھو، چائے پی کر جانا۔ ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ چائے کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں۔ میں چائے نہیں پیتی تھی، لیکن سیف نے اتنے پیار اور نرمی سے کہا، میں انکار نہ کر سکی اور بیٹھ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی، مجھ سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے جلدی سے چائے کی پیالی پی لی اور اگلے دن کا وعدہ کر کے واپس آئی۔ جس جگہ کانٹے چبھے تھے وہاں درد رہتا تھا۔ ہمارے یہاں علاقے میں دور دور تک کوئی ہسپتال نہ تھا۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلی اور سیف کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ وہ کل کی طرح لان میں منتظر تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہوئے بولے، زخم کیسا ہے؟ میں نے بتایا کہ پاؤں کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اب میں ایک ایسے مرض میں آ چکی تھی کہ جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اب مجھے سیف کو دیکھنے بنا چین نہ آتا تھا۔ زخم ٹھیک ہو گیا، میں اسی طرح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلتی، پھر سہیلیوں کے ساتھ چند قدم چل کر اپنی راہ لیتی۔ درختوں کے درمیان کھڑی سیف کی گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کے ساتھ سیر کو نکل جاتی تھی۔ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنا اچھا لگتا تھا۔ یہ میرا خواب تھا جو پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ دن رات یہ سوچتی کہ ہمیشہ کے لیے سیف کی بن جاؤں۔ دادی پوچھتی، دیر کیوں کر دی؟ میں کہتی، چلا نہیں جاتا، پاؤں دکھتا ہے۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں 7 کی منگیتر ہوں اور یہ منگنی بچپن کی ہے، لیکن میں تو اونچے محلوں کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اب سیف کے سرکاری گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ سیف نے اپنے پیار بھرے رویے سے میرا دل جیتا تھا۔
لیکن کبھی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کروں گا۔ میرے دل و دماغ میں سیف کی محبت سما گئی تھی۔ 6 ماہ میں ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سیف کے بنا نہ رہ سکوں گی۔ ایک روز میں نے سیف سے کہا، اب شادی کیے بنا چارہ نہیں، کیونکہ تنہائی کے لمحوں میں ہم بہت قریب آ گئے تھے۔ سیف نے یہ کہا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تمہارے گھر والے تمہارا ہاتھ مجھے نہیں دیں گے اور تمہیں لے کر یہاں سے نکل جانا ممکن نہیں۔ میں ایک ذمہ دار سرکاری آفیسر ہوں، تمہیں آخر میں کہاں چھپاؤں گا؟ اب بتاؤ ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ میں حیرت سے سیف کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار سیف سے غصے سے کہا، تم نے پھر مجھ سے پیار کا رشتہ کیوں بڑھایا تھا؟ میں کیا کروں؟ کسی پہاڑ سے کود کر جان دے دوں؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ سیف نے کہا، اس کی نوبت نہیں آئے گی، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سیف سے جب میں نے 2 3 بار اس بارے میں بات کی تو اس نے اپنا تبادلہ کروا لیا اور مجھ کو بتائے بغیر چلا گیا۔ سیف کے اس طرح چوری چھپے جانے سے میری حالت خراب ہو گئی۔ اس کے تبادلے کی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ کئی دن چھپ کر روتی رہی تھی۔ میری اداسی کو دادی نے بھی محسوس کر لیا۔ انہی دنوں وہ بیمار پڑ گئیں۔ عید آنے والی تھی۔ چچا اور ساتھ اکٹھے گھر آ گئے تو دادی نے کہا کہ میرے ہوتے ہی اس کی شادی کر دو، اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ دادی نے اتنا دباؤ ڈالا کہ عید کے بعد میری شادی سعد سے کر دی۔ وہی سعد جو مجھے برا لگتا تھا، جس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر مجھ کو آخر اس نے ہی اپنایا۔ سیف ایک اجنبی تھا جس کے عہدے اور عمدہ لباس کو دیکھ کر میں نے اپنا دل اس کے سپرد کر دیا، لیکن وہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ تو قدرت مجھ پر مہربان تھی کہ رسوا ہونے سے پہلے میری شادی ہو گئی، ورنہ سارے لوگ مل کر مجھے زندہ گاڑ دیتے۔ میں نے نادانی میں سیف سے سچی محبت کی، لیکن وہ دل لگی کر کے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔